بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج اس مختصر سی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے واجب ہونے کی شرائط اور نصاب کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا، کیونکہ شریعت نے قربانی کی عبادت ہر مسلمان پر واجب قرار نہیں دی ہے، بلکہ وجوب قربانی کے لیے کچھ مخصوص شرائط ہے۔ جب وہ شرائط پائی جاتی ہے اسی وقت قربانی واجب ہوتی ہے، لہذا ہر مسلمان کو ان باتوں سے واقفیت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے شریعت میں وجوب قربانی کے لیے جو شرط ہے وہ ہے صاحب ایمان ہونا۔ مسلمان ہونا یہ وجوب قربانی کے لیے سب سے پہلی شرط ہے، اس لیے کہ غیر مومن، غیر مسلم کی قربانی قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی شرائط میں سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، صاحب ایمان ہونا ہے، لہذا وجوب قربانی کے لیے ایمان یہ شرط اول ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے واجب ہونے کے لیے انسان کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ ہماری شریعت میں، دین اسلام کے اندر انسان عبادات اور احکامات کا مکلف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے۔ قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے، لہذا اس کے وجوب کے لیے بھی بلوغت شرط ہے۔ غیر بالغ شخص پر قربانی واجب نہیں، یہی قول راجح اور مفتہ بھی ہے۔ اگرچہ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اگر نابالغ شخص صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اس قدر مال ہے کہ جس سے وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن یہ قول غیر راجح ہے۔ مفتہ بھی قول کے مطابق وجوب قربانی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے وجوب قربانی کے لیے عاقل ہونا بھی شرط ہے، عقل مند ہونا یہ وجوب قربانی کے لیے شرط ہے، لہذا مجنون، دیوانہ، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وجوب قربانی کے لیے آدمی کا مقیم ہونا بھی شرط ہے، لہذا مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسافر کسے کہتے ہیں۔ شریعت میں مسافر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو 48 میل یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ مسافت پر نکل جائے تو ایسے شخص کو مسافر کہا جائے گا جب تک کہ وہ کسی مقام پر 15 دن یا اس سے زائد رہنے کی نیت نہ کرے۔ ایسا شخص شریعت کے روح سے مسافر ہے، لہذا اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسافر تھا لیکن قربانی کے 3 دنوں میں وہ مقیم ہو گیا اور اس کے پاس اس قدر مال موجود ہے جس سے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، لہذا اسے قربانی کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مقیم ہے لیکن قربانی کے دنوں میں وہ سفر پر نکل گیا اور جب تک قربانی کے دن باقی تھے وہ سفر ہی میں رہا، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں، لہذا اگر اس نے قربانی کا جانور خرید رکھا تھا
تو قربانی کے ایام ختم ہو جانے کے بعد وہ اس جانور کو فروخت کر کے اس قیمت کو اپنے ذاتی مصرف میں لگا سکتا ہے۔ تو ہمیں ان مسائل کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وجوب قربانی کے لیے ایک اہم شرط صاحب نصاب کا ہونا ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں ہر شخص کو اسی چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے جس کی وہ وسعت و طاقت رکھے۔ خود اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ پاک اسی چیز کا مکلف کرتا ہے، انہی احکام و اعمال کا مکلف بناتا ہے جس کی وہ وسعت و طاقت رکھے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کی جو شرطیں ہیں اس میں ایک اہم شرط صاحب نصاب کا ہونا ہے۔ لہذا وہ شخص جو نصاب کا مالک نہیں، جس کے پاس اس قدر مال و دولت نہیں جس سے وہ نصاب کو پہنچے، تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اجمالی طور پر آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ایسا شخص جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہوگی۔ نصاب کے سلسلے میں تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نصاب کے سلسلے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آپ اجمالاً یہ جان سکتے ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ اور ایک مختصر سا مسئلہ یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس اس قدر مال و دولت نہیں ہے جس سے وہ نصاب کو پہنچے، لیکن پھر بھی وہ نفلی قربانی دینا چاہتا ہے اور وہ قربانی کرتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی جو قابل قبول ہے اور اس کے لیے ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں بس اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نصاب کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق اس اہم عبادت یعنی قربانی کی عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔